आगाज अहम खबर से। पेशावर धमाके के कसूरवार वो हैं जो 10 साल यहाँ हुकूमत करते रहे। जेलें भरने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का एबटाबाद में तंजीमी कन्वेंशन में कारकुनों से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाकर चलता बना। ये जाते जाते मुल्क को IMF के हवाले कर गया। अभी 2 दिन पहले तक कह रहा था मुझे आसिफ जरदारी साहब ने मारने की साजिश की है, अब कह रहा है कि मुझे एजेंसीज ने मारने की साजिश की है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझते हैं कि सारी दुनिया आप ही के खिलाफ साजिश कर रही है। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के हर इदारे को ताला लग गया, क्योंकि पता था चोरियां की हुई हैं, पकड़े जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के जो फंड्स थे जो आपकी तरक्की पर खर्च होने थे, आपकी तामीर पर खर्च होने थे, वो ज़मान पाक की तामीर पर खर्च होते रहे, उसको बुलेट प्रूफ करने में खर्च होते रहे। जो आपकी हिफाजत पे पैसा खर्च होना था वो इमरान खान की हिफाजत पे खर्च होता रहा। हेलीकॉप्टर के लिए आप खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल बेदर्दी से इस्तेमाल करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस को आपने अपना अड्डा बनाया हुआ था, जहां बैठकर आप खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल आप हवा में उड़ाते थे, अपने खाने में उड़ाते थे, और आपको इतना ख्याल नहीं आया कि वहां पर आप जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं आप उनको मजबूत करें, उनको कोई स्ट्रेंथ दे। वो आज इस तरह शहीद हुए जिस तरह निहत्ते लोग शहीद होते हैं। महंगाई इंतखाबात में पार्टी को बहा ले जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। लीगी अरकान ने महंगाई की सताए अवाम के जज्बात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF की शराइत इंतहाई सख्त, लेकिन उन्हें माने बिना चारा नहीं है। कोशिश है IMF से मुआहदे के बाद अवाम को फौरी कुछ रिलीफ दे सकें। शहबाज शरीफ के तमाम अरकान को अपने अपने हलकों में अवाम को महंगाई की असल वजूहात से आगाह करने की हिदायत भी की गई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की PTI चेयरमैन इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से KP के और पंजाब के इंतखाब की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार हुआ। PTI चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। 90 रोज़ में इंतखाबात ना हुए तो ये आइन चिकनी होगी। ये कहना था इस मौके पर चेयरमैन PTI इमरान खान का। मुल्तान से खबर। इलेक्शन कमीशन में झगड़े का मामला, अदालत ने केस खारिज कर दिया। तमाम मुल्जिमान बरी भी कर दिए गए। मुस्लिम नून के सीनियर वकील बिलाल भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी की दफा खत्म की और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमा खारिज कर दिया। रात दोनों पार्टियों की सुलह भी हो गई थी। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में झगड़े का मामला, अदालत ने केस खारिज कर दिया। तमाम मुल्जिमान भी बरी कर दिए गए। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। ISPR की जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक कयास आराइयां बेबुनियाद हैं और आर्मी चीफ 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक कयास आराइयां बेबुनियाद हैं और आर्मी चीफ 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक कयास आराइयां बेबुनियाद हैं, जबकि आर्मी चीफ 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। इस हवाले से तफसीलात के हम वकास अहमद से जानेंगे। जी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखें सोशल मीडिया पर ISPR की जानिब से जो आर्मी चीफ की जो आसम मनीर की बरतानिया के दौरे से मुतल्लिक जो कयास आराइयां गर्दिश कर रही थी, उससे मुतल्लिक जो आर्मी ISPR की जानिब से आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका से मुतल्लिक खबरों की तब्दील की गई है और ये वाज़ेह किया गया है कि आर्मी चीफ जो है वो बरतानिया के दौरे पर इस वक्त मौजूद है। साथ ही साथ ISPR की जानिब से ये भी बताया गया है कि आर्मी चीफ 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के दौरे पर रहेंगे और उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि आर्मी चीफ पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस वक्त बरतानिया
برطانیہ کے دورے پر موجود ہیں، اور یہ کانفرنس دونوں ممالک کے درمیان فوجی سطح پر جو تعاون کی 5ویں کانفرنس ہے وہ ہے، اور یہ تمام جو آرمی آفیسر اور سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ 2016 سے اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں۔ جی وقاص احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور اب کچھ بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی، تو ملک کے بیشتر علاقوں میں پیٹرول کی قلت، پیٹرول پمپس کے باہر شہروں کی لمبی قطاریں ہیں۔ قیمتوں میں آئندہ ہفتے متوقع اضافے کے پیش نظر آئل کمپنیز نے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی بند کر دی ہے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تیل کی سپلائی شدید متاثر ہے۔ بیشتر پیٹرول پمپس بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ جو کھلے ہیں وہاں پر شہریوں کو ایک خاص مقدار میں ہی پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ پیٹرول ڈیلر ایسوسی ایشن کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس ایڈوانس میں کروڑوں روپے جمع ہیں۔ ملک کے بیشتر شہروں میں پیٹرول نایاب ہو گیا، شہری پیٹرول کے حصول میں لگ گئے۔ قیمتوں میں آئندہ ہفتے متوقع اضافہ، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی بند کر دی۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل خواجہ عاطف کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس ایڈوانس میں کروڑوں روپے جمع ہیں، مگر ایڈوانس رقم لینے کے باوجود تیل فراہم نہیں کیا جا رہا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تیل کی سپلائی شدید متاثر ہے۔ بیشتر پیٹرول پمپس بند ہیں، جو کھلے ہیں وہاں شہریوں کو ایک مقررہ مقدار میں پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ لاہور، ساہیوال، اوکاڑا، فورٹ عباس، سرائے مغل، بہاول نگر، قصور سمیت دیگر شہروں میں پیٹرول پمپس پر جو سپلائی دی جا رہی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لاہور شہر میں 550 پیٹرول پمپس میں سے صرف 100 سے 125 پیٹرول پمپس پر تیل دستیاب ہے۔ بہت تنگی سے مل رہا ہے، بہت عوام تو ذلیل ہو رہی ہے، نہ مزدوری ہے نہ پیٹرول ہے، عوام تو ذلیل ہو رہی ہے۔ بس پیٹرول نہیں مل رہا، یہ ہم پیٹرول لینے آیا ہوں بوتل میں۔ آج 8 دن سے لے کے ہم لائنوں کے اندر خوار ہو رہے ہیں۔ ایک پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں 1000 روپے کا وہ ڈال دیتے ہیں، 1000 کا ڈلوا کے بتائیں ہم نے کو 5 کلومیٹر سفر کرنا ہے کہ ہم 1000 کا ڈلوا کے گھر بیٹھ جائیں۔ دوسری طرف آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ڈالر کے فرق کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جتنا پیٹرول ملے گا اسی حساب سے ہی سپلائی دیں گے۔ شہریوں نے فوری طور پر پیٹرول کی مکمل فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر وہاڑی اور مظفر گڑھ میں ضلعی انتظامیہ نے پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے کروڑوں روپے مالیت کا 20 لاکھ لیٹر پیٹرول برآمد کر لیا۔ ڈی سی وہاڑی سید آصف شاہ اور ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کی زیر نگرانی مختلف آئل ٹریڈرز اور آئل ٹینکرز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، جس سے ضلعی انتظامیہ نے 47 ٹینکرز اور 8 آئل ٹریڈ ایجنسیوں کو سیل کر کے تحویل میں لے لیا۔ مظفر گڑھ میں بھی 16 لاکھ لیٹر ذخیرہ شدہ تیل پکڑا گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے مالکان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کا فیصلے سے ہی ممکن ہو پائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس کہتے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تحریک انصاف نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی، پتہ نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ مزید کہا کہ عمران خان عام شہری نہیں ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کی ہے۔ عمران خان کے حکومت چھوڑنے کے بعد بھی بڑی تعداد میں عوام کی پشت پناہی انہیں حاصل رہی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست ضمانت مسترد۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اس سے پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی درخواست ضمانت مسترد کی تھی۔ ادھر مری کی سول عدالت نے بھی شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی، جبکہ مبینہ بیٹی کو غازاتی نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نااہلی کیس کی سماعت 1 مارچ تک ملتوی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما عطاء اللہ طاہر نے کہا کہ عمران خان اس کیس سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ غلط ہیں۔ تاریخ پر تاریخ لینے کے بجائے وہ میرٹ پر بحث کیوں نہیں کرتے؟ قانون واضح ہے، اثاثے چھپانے پر نااہلی بنتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا موقف سامنے آ گیا۔ پی ٹی آئی کے مستعفی اراکین کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ موصول نہیں۔ فیصلہ نہ ہمارے سامنے ہے نہ ہم نے اسے پڑھا ہے۔ اس فیصلے کی کوئی تفصیلات ہمیں نہیں ملی۔ جب تک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے نہیں آتا اس معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا موقف سامنے آ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمیں موصول ہوگا تو اس پر قانونی ماہرین سے رائے لیں گے۔
لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کا کوئی آرڈر اس وقت تک جو ہمیں موصول نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے سامنے ہے، نہ ہی ہم اس کو پڑھ سکے ہیں، نہ ہی اس کی ڈیٹیل بھی ہمیں ملی ہے. تو لہٰذا جب تک کہ فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آتا، اور اتنا ہے کہ ہمیں پارٹی بنایا گیا ہے وہ بھی ہم نے سنا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، اس کا جو نوٹس ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے ہم اس فیصلے کے متن کو پڑھ لیتے ہیں، اپنے ایکسپرٹ سے مشورہ کرنے کے بعد اس پر کیا لایا عمل اختیار کرنا، پھر فیصلہ ہم کریں. پی ٹی آئی رہنماؤں کی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر حکومت پر کڑی تنقید. اسد عمر نے کہا کہ اگلے 3 دن میں تاریخ کا اعلان نہ ہوا تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. فواد چودھری بولے قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے، اس کا احساس دوسری طرف والوں کو بھی کرنا ہے. جبکہ کہا گیا کہ 3 دن کے بعد 90 دن کے الیکشن کا وقت متاثر ہوگا. پی ٹی آئی رہنماؤں کی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر حکومت پر کڑی تنقید سامنے آئی. عدالتی کارروائی آج جو ہے جی تیسری دفعہ آج یہ عدالت میں کارروائی ہو رہی ہے، اور ہر کارروائی میں کورٹ جو ہے، عدالت جو ہے، وہ ایک بات واضح کرتی ہے کہ آئین سے انحراف ممکن نہیں ہے. آئین کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد، اور کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس 90 دن کی مدت سے آگے جایا جا سکے. یہ جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم، یہ پہلے عوام سے بھاگ رہی ہے، اب الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے، اور اب آج عدالت سے بھی بھاگ رہی ہے. کبھی ایک وکیل آتا ہے کہتا ہے جی میری تیاری نہیں ہے، پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے میری تیاری نہیں ہے، پھر تیسرا کہتا ہے جی میں کہیں اور مصروف ہوں. پاکستان میں اس وقت پنجاب کے جو 12 کروڑ سے زیادہ عوام ہیں، ان کے رائٹس، ان کے حقوق اس وقت طلب ہوئے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ سیکرٹری اسمبلی کا کیس مسنگ پرسن کا کیس بن چکا ہے. گریڈ 22 کے افسر محمد خان بھٹی کئی روز سے لاپتہ ہیں، سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے. چودھری پرویز الہی سے سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی اہلیہ اور بچوں نے ملاقات کی. پرویز الہی نے کہا کہ نگران حکومت کو الیکشن کروانے کی فکر نہیں، صرف انتقامی کارروائیوں پر فوکس ہے. نگران سیٹ اپ بتائے اگر الیکشن نہیں کروانے تو ان کا کام کیا ہے. حکمران پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. عمران خان کی مقبولیت سے حکمران گھبرائے بیٹھے ہیں. سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی اہلیہ نے کہا ان کے شوہر پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، شوہر کی زندگی کو خطرہ ہے. چیف جسٹس پاکستان از خود نوٹس لیں. دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گندم خریداری مہم کے دوران میرٹ پر ایماندار افسر تعینات کرنے کی ہدایت کر دی. سی پیک کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے لیے قواعد و ضوابط کی باقاعدہ منظوری بھی دی گئی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں پولیس شہدا کے ورثہ کی مالی امداد کے لیے 1 ارب روپے کی گرانٹ کے اجرا کی منظوری دی گئی. اجلاس میں آٹے کو ضروری اجناس کی کیٹیگری میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور پنجاب پریونشن آف اسپولیشن برائے انسیکشن کمیونٹی ایکٹ 2021 کے تحت آٹے کو شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں آج مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، مری اور گلیات میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے ٹھنڈ بڑھ گئی. خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا. صوبائی دارالحکومت پشاور میں بارش وقفے سے جاری ہے. سوات میں برف باری سے وادی کا حسن نکھر گیا. مینگورہ، کالام، مالم جبہ اور شانگلہ میں برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا. چترال میں بھی رات سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے. دیلور میں برف باری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، مری اور گلیات میں چند مقامات پر برف باری اور بارش کا امکان ہے. اہم خبر شامل کریں گے. اختر حیات کو آئی جی خیبر پختونخوا پولیس لگا دیا گیا ہے. اختر حیات پولیس گروپ کی گریڈ 21 کے افسر ہیں. اختر حیات ان دنوں ایف آئی اے میں تعینات تھے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نئے آئی جی کے پی کے کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اختر حیات کو آئی جی خیبر پختونخوا پولیس لگا دیا گیا ہے، جبکہ اختر حیات پولیس گروپ کے گریڈ 21 کے افسر ہیں. اختر حیات ان دنوں ایف آئی اے میں تعینات تھے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نئے آئی جی کے پی کے کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اختر حیات کو آئی جی خیبر پختونخوا پولیس لگا دیا گیا ہے.
है। अख्तर हयात पुलिस ग्रुप के ग्रेड 21 के अफसर हैं, जबकि अख्तर हयात इन दिनों FIA में तैनात थे और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नए IG KPK की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात क्या है, हैदर नसीम हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा इस नई तैनाती के हवाले से। जी, अख्तर हयात पाकिस्तान सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 21 ऑफिसर हैं, जिनको सेक्शन 10 के तहत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का IG लगा दिया गया है, जबकि उनके पेशरो जो IG हैं मौजम जा अंसारी, उनको एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। और अख्तर हयात खान FIA में एडिशनल DG के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट ने अब जो है वो उनकी नई तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस वक्त KP पुलिस के जो हेड हैं वो अब अख्तर हयात हैं। जी, हैदर नसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। क्रिकेटर शादाब खान दुल्हा बन गए, सफेद शेरवानी पहने दुल्हन लेने पहुंच गए। शादाब खान रावलपिंडी में दुल्हा बन गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बारात की वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो सफेद शेरवानी और सफेद रंग का कुल्ला पहने देखे जा सकते हैं। बारात की आमद पर शादाब खान के ससुर और साबिक ऑफ स्पिनर्स ग्लेन मुश्ताक ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि मियांवाली में पैदा होने वाले 24 साला ऑलराउंडर का निकाह चंद रोज पहले हो चुका है। शादियों के सीजन में उनसे पहले हारिस रऊफ, शान मसूद और फिर शाहीन शाह अफरीदी का निकाह भी हो चुका है।